یہودی قوم میں سے ایک بہت بڑا مفکر انسان جسے مائیکل ہارٹ کہا جاتا ہے، جس کا نام ہے مائیکل ہارٹ، اس نے ایک کتاب لکھی The 100۔ اس کے اندر اس نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جنہوں نے دنیاوی انسانیت کو بہت کچھ دیا ہے، پوری دنیا سے جو بڑے بڑے کام انجام دیے، پوری قوم کے لیے کام آنے والے جو خدمت انجام دیے ہیں، ایسے لوگوں کو چن چن کر 100 افراد کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کی زندگی کو ایک کتاب میں لکھا، پوری دنیا کے لوگوں کو جو دنیاوی انسانیت کے لیے خدمت انجام دیے ہیں، ایسے لوگوں کے جو 100 لوگوں کا انتخاب کیا، ان میں سے میرے اور آپ کے نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ انتخاب ہی نہیں بلکہ اس کتاب میں سب سے پہلا نمبر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور اس سے کھلم کھلا اقرار بھی کیا، اعتراف کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جتنا لوگوں کو فائدہ مند ہے اتنی کوئی اور شخصیت نہیں ہے، جتنا دنیاوی انسانیت کو فائدہ پہنچانے والی ذات و شخصیت محمد کی ہے، اس سے بڑی اور کوئی شخصیت ہو نہیں سکتی۔ وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اس میں بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائے اور ان میں ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا۔ درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی، تاجدار مدینہ، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی، آپ اللہ رب العالمین کی رحمت سے لوگوں کے حق میں نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو آپ کے اطراف و اکناف سے لوگ چھٹ جاتے، نکل جاتے۔ تم لوگوں کو معاف کرو اور ان کے لیے استغفار طلب کرو اور ان سے معاملے پر مشورہ کرو، اور جب کبھی تم کسی معاملے کا پختہ ارادہ کر لو تو تم اللہ پہ مکمل بھروسہ کر لو، توکل کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ حاضرین، اس آیت کریمہ کے ابتدائی ٹکڑے میں آپ نے سنا سمجھا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل والے انسان تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی کو ہمیشہ ہر طرف، ہر جگہ پر لوگ ان کے آس پاس رہا کرتے تھے، بچے سے بچہ، بوڑھے سے بوڑھا، مرد تو مرد، عورتیں خواتین بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھیں۔ یہ اللہ کے نبی کی نرم دلی کا ثبوت ہے۔ اگر اللہ کے نبی سخت دل ہوتے تو یہ لوگ اللہ کے نبی کے آس پاس سے چھٹ جاتے اور اللہ کے نبی کے قریب کوئی نہیں آتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے
جس کو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید نے خود ذکر کیا ہے۔ حاضرین، آج کے خطبے میں ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ اور ان کی زندگی کا خلاصے کے ساتھ کچھ پیغام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جس شخصیت کا تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں اسی لسان نبوت کی زبان سے یہ بات کہی ہے کہ انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر۔ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کا میں سردار ہوں، اور خود قرآن مجید اور اللہ تبارک و تعالی اس شخصیت کی گواہی، اس کی اخلاق کی گواہی، اس کی کیریکٹر کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تم تو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو۔ میں آج آپ کے سامنے اس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کا شرف عطا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی زمین سے لے کر آسمان میں بلا کر معراج کا سفر کرایا۔ سدرۃ المنتہا سے آج تک کوئی پار نہیں کیا، پیارے نبی کو وہ سدرۃ المنتہا پار کرنے کا شرف عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخصیت کو زمین سے آسمان میں بلا کر نماز جیسا تحفہ عطا کیا۔ آج میں آپ کے سامنے اس شخصیت کا تذکرہ کر رہا ہوں جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ قبر کے پاس، قبر سے جو سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ قبر سے سب سے پہلے اٹھنے والی شخصیت، قبر سے اٹھنے کے بعد کل قیامت کے دن لوگوں کے حق میں سفارش کرنے والی شخصیت ہے، وہ شخصیت ہے جو قیامت کے دن لوگوں کو آب کوثر میں عطا کریں گے۔ اس شخصیت کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے لباس پہنائے گا۔ میں اس شخصیت کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا جو کل قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ میں اس شخصیت کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ہوں گے۔ میں اس شخصیت کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا جو جنت میں مقام محمود ان کو نصیب ہوگا۔ میں اس شخصیت کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں جتنے انبیاء، رسول، پیغمبر آئے ان تمام کے خصوصیات کو اللہ تعالیٰ نے ایک میں سمو دیا ہے، وہ ہے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین، یہ وہ شخصیت ہے کہ دنیا میں جتنی کتابیں لکھی گئیں، کسی انسان پر اگر کتابیں لکھی گئی ہیں اور سینکڑوں لاکھوں کتابیں لکھی گئیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر ہے، نبی کی سیرت پر عربی زبان میں سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اردو زبان ہندوستان کی مختلف زبانوں میں سینکڑوں کتابیں ہر زبان میں آپ کو ملیں گی۔ دنیا میں کوئی اتنی کتابیں نہیں ملیں گی جتنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھی گئی ہیں۔ دنیا کا کوئی لیڈر ہو، دنیا کا کوئی بڑا سائنسدان ہو، دنیا کا سب سے بڑا مفکر کیوں نہ ہو، کسی شخصیت پہ اتنی کتابیں لکھی نہیں گئی اور اتنی زبانوں میں لکھی نہیں گئی جتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کتابوں میں اور مختلف لینگویجز میں لکھی گئی ہے۔ اور حاضرین، دنیا میں اگر کسی شخص کو پڑھا گیا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ کسی شخص کو پڑھا جاتا ہے، کسی سیرت کا مطالعہ اگر کوئی کرتے ہیں تو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نبی کی سیرت دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سیرت ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس پہ سب سے زیادہ لکھا گیا، جس پہ سب سے زیادہ بولا گیا، جس کو سب سے زیادہ پڑھا گیا ہے، یہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و زندگی میں ایسے خصوصیات کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی، دشمنان اسلام بھی اللہ کے نبی کی طرفداری کرنے سے باز نہیں آ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف انہیں مجبوراً کرنا پڑا،
اس لیے کہ پیارے نبی کی زندگی ویسی ہے, پیارے نبی کی سیرت ایسی ہے کہ دشمنان اسلام نے بھی اس کی طرفداری کی ہے کہ مسلمان قوم کے اگر کوئی سب سے بڑی دشمن قوم اگر کوئی ہے تو یہود ہے. یہودی قوم میں سے ایک بہت بڑا مفکر انسان جسے مائیکل ہارٹ کہا جاتا ہے, جس کا نام ہے مائیکل ہارٹ, اس نے ایک کتاب لکھی The 100. اس کے اندر اس نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جنہوں نے دنیاوی انسانیت کو بہت کچھ دیا ہے, پوری دنیا سے جو بڑے بڑے کام انجام دیے, پوری قوم کے لیے کام آنے والے جو خدمت انجام دیے ہیں, ایسے لوگوں کو چن چن کر 100 افراد کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کی زندگی کو ایک کتاب میں لکھا. پوری دنیا کے لوگوں کو جو دنیاوی انسانیت کے لیے خدمت انجام دیے ہیں, ایسے لوگوں کے جو 100 لوگوں کا انتخاب کیا, ان میں سے میرے اور آپ کے نبی, پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا. انتخاب ہی نہیں بلکہ اس کتاب میں سب سے پہلا نمبر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور اس سے کھلم کھلا اقرار بھی کیا, اعتراف کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جتنا لوگوں کو فائدہ مند ہے اتنی کوئی اور شخصیت نہیں ہے, جتنا دنیاوی انسانیت کو فائدہ پہنچانے والی ذات و شخصیت محمد کی ہے اس سے بڑی اور کوئی شخصیت ہو نہیں سکتی. محمد نے جو اخلاق بتائے ہیں, محمد کی زندگی جو لوگوں کے لیے اسوہ و آئیڈیل بن سکتی ہے, اس سے بہترین آئیڈیل اور نمونہ کوئی اور شخصیت بن نہیں سکتی. کھلم کھلا اقرار کرتے ہوئے میرے اور آپ کے نبی کو پہلا نمبر اس نے اپنے کتاب میں دیا. اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے الفضل ما شہدت به الاعداء, الحق ما شہدت به الاعداء. حق تو یہ ہے کہ دشمن بھی اعتراف کر دے, فضیلت والی چیز یہ ہے کہ دشمن بھی ہماری تعریف کر دے. اصل حق وہ ہے, اصل سچائی یہی ہے, فضیلت والی بات وہ ہے کہ دشمن بھی اپنا اعتراف کرے. یہودی قوم ایسی ہے جو اپنے سے بڑھ کر کسی کو دیکھنا نہیں چاہتی, تعصب پسند قوم ہے, وہ اپنے سے بڑھ کر کسی اور کو آگے دیکھنا نہیں چاہتی. یہودی کو ہی آگے دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ کے نبی کے اس قوم کے سب سے بڑے دشمن یہود, اور یہود کا ایک مفکر, بہت بڑا مفکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے. تو یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے, ہمارے نبی کے لیے فخر کی بات ہے اور اس امت کے لیے فخر کی بات ہے کہ دشمن بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سچی اور حق ہونے کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. حاضرین, اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے. اگر آپ پورا قرآن مجید پڑھیں گے, کسی ایک انسان کی بھی اللہ تبارک و تعالی قسم نہیں کھایا ہے, صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی, تمہاری زندگی کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ لوگ نشے میں بھٹکے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو چھوڑ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی کی زندگی کی قسم کھائی ہے. اللہ اکبر. میں اور آپ کسی مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتے, اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے. اور جب میں اور آپ قسم کھاتے ہیں تو ہماری اہمیت دلانی ہوتی ہے, خود کی اہمیت دلانی ہوتی ہے, اپنی بات میں وزن پیدا کرنا ہوتا ہے. وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کی قسم کھاتا ہے تو اس چیز کی بھی ویلیو بڑھ جاتی ہے, اس چیز کی شان و عظمت بڑھ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ لعمرک کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے. اللہ اکبر. یہ قسم کب کھائی معلوم؟ اس قوم کا تذکرہ کیا جب اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا کی سب سے بدترین قوم, سب سے اخلاق سے گری ہوئی کام کرنے والی قوم کا تذکرہ کیا, اخلاق کی گری ہوئی حدوں کو پار کر دی تھی. وہ کون سی قوم ہے؟ قوم لوط. قوم لوط وہ قوم ہے جنہوں نے ہومو سیکس میں آگے بڑھ چکے تھے,
مرد عورت سے خواہشات پوری کرنے کے بجائے مرد مرد سے خواہشات پوری کرتے تھے، اخلاق کی گری ہوئی حرکت کو حد پار کر دی تھی۔ ایسی قوم جو پوری قوم برباد تباہ اخلاق سے ہو چکی تھی، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے انہوں نے گناہ میں اتنے آگے بڑھ گئے، اتنی حد پار کر دی تھی کہ اللہ عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو خوبصورت نوجوان کی شکل میں لوط علیہ السلام کے گھر بھیجا، جاؤ سنا دو تمہاری قوم پہ عذاب آنے والا ہے۔ فرشتے خوبصورت نوجوان انسانوں کی شکل میں آئے ہیں، لیکن جیسے ہی قوم لوط علیہ السلام کے گھر میں فرشتے داخل ہوئے، قوم لوط کو معلوم ہو گیا کہ لوط کے گھر میں خوبصورت نوجوان آئے ہوئے ہیں۔ لوط علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، انسان کی شکل میں آئے، پہچانے نہیں، اور یہاں قوم لوط ٹوٹ پڑتی ہے۔ قوم کے لوگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں لوط ہم نے سنا ہے تمہارے گھر میں خوبصورت نوجوان آئے ہیں، کہاں ہے ان کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم ان سے خواہشات کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی خواہش مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور میرے مہمانوں کی عزت کرو، میرے مہمانوں کی دسترازی کر کے میرے مہمانوں کو تکلیف نہ دو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے ایک بھی عقل والا انسان نہیں؟ کیا تم میں سے ایک شریف بھی انسان نہیں؟ سب لوگ بدترین کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے گھر میں ایک مہمان آیا ہے، اس مہمان کو بھی تم چھوڑنے والے نہیں، اس سے بھی بدکاری کرنے والے ہو۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا نہیں، ہمیں اس نوجوان خوبصورت تک پہنچا دو، ہم اس سے بھی خواہش مکمل کریں گے۔ تو اتنا سننے کے بعد لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اے لوگوں اتنا ہی تمہارا من کرتا ہے، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، لہذا میرے مہمان کو چھوڑ دو، اتنی بھی حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ تو فرشتے عذاب کی خبر لے کر آئے ہیں، اور انہی فرشتوں کے ساتھ بدکاری کا پلان بنا کے قوم آئی ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدترین اور اس اخلاق سے گری ہوئی قوم کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا لعمرک، اے اللہ کے نبی تمہاری زندگی کی قسم، تمہاری حیات کی قسم، تمہاری سیرت کی قسم کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جس ذات کی، جس شخصیت کی، عمر کی، حیات کی، سیرت کی قسم کھائی جائے، وہ زندگی کتنی پاک باز ہوگی، وہ زندگی کتنی بے داغ ہوگی، وہ زندگی کتنی پاک صاف ہوگی، وہ زندگی کتنی مبارک ہوگی، وہ زندگی کتنی مقدس ہوگی، وہ زندگی کتنی بامبارک ہوگی۔ حاضرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق زندگی کی قسم کھایا ہے، ان کی حیات کی سیرت کی قسم کھایا ہے۔ وہ گرے ہوئے اخلاق والے لوگ کہاں، اور تم جو اخلاق والی ذات ہے وہ کہاں، تمہارا تلہ کہاں، ان کا پلہ کہاں ہو سکتا ہے؟ لہذا تم اس سے تلہ ہو ہی نہیں سکتا، تمہارا پلڑا الگ ہے، تمہارا مقام الگ ہے، ان گری ہوئی لوگوں کی، انسانوں کی حرکت الگ ہے۔ ان بے اخلاق والوں کو چھوڑ دو اور تم تو اعلیٰ اخلاق والے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی قسم کھائی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ حاضرین، اللہ کے نبی سے انسان تو انسان، بے جان مخلوق، بے زبان مخلوق، چرند پرند، یہ پتھر شجر حجر، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے والی چیز تھی، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے والی ہیں۔ انسان تو انسان، بے جان بے زبان جانور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ جبل احد ہے، یہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جبل احد کی چوٹی پر، اس کے پیشانی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے، ساتھ میں ابو بکر
عمر، عثمان رضی اللہ عنہ، تین صحابہ بھی موجود ہیں، تین خلفاء بھی موجود ہیں. تو جیسے ہی اللہ کے نبی ابو بکر، عمر و عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین یہ سب چڑھ گئے تو جبل احد لرزنے لگا، کانپنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر مار کے کہا اسکت یا احد، اسکت احد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. اے جبل احد خاموش ہو جا، تجھ پہ نبی، صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی یہ بتانا چاہ رہے تھے آنے والی زندگی میں ان میں سے 2 شہید ہوں گے، وہ عمر بن خطاب اور عثمان رضی اللہ عنہ، یہ دونوں آگے چل کر شہید ہو جائیں گے. یہ پہاڑ بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتا تھا، ایک پتھر تھا وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا انی لأعرف حجرا بمکہ، انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی وانی لأعرفه الآن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں مکے میں تھا وہاں ایک پتھر تھا جو پتھر مجھے ہمیشہ سلام کیا کرتا تھا. وَإِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآن. اب مدینے کی زندگی میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ پتھر کہاں ہے، وہ کون سا پتھر ہے، میں آج بھی جانتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کی ذات سے پتھر بھی محبت کرتے تھے، پتھر بھی سلام کیا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی کی ذات ہے، وہ اللہ کے نبی کی شخصیت ہے، تو یہ پتھر بھی ان سے محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی میں جب خطبہ دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کا تنا تھا، اس پہ کھڑے ہو کے اس کے سہارے سے خطبہ دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کے تنے کے سہارے سے خطبہ دیا کرتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ ممبر بنا کر دے دیا گیا، جب ممبر بنا کر لایا گیا تو اس کھجور کے تنے کو کنارے میں رکھا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے ہوئے کیا آواز سنتے ہیں؟ جو تنے پہ سہارا لے کر پہلے خطبہ دیا کرتے تھے وہ تنا ایسے رو رہا ہے، ایسے بلک بلک کے رو رہا ہے جس طرح بچے سے ماں جدا ہو چکی ہو، ایسے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا نہیں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں گیا. یہ رونے کی آواز صرف پیارے نبی نہیں بلکہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے سارے صحابہ اس آواز کو سننے لگے. اللہ کے نبی منبر رسول سے اترتے ہیں، اتر کر سیدھا اس تنے سے جاتے ہیں، سینے سے چمٹ جاتے ہیں، اسے لپٹ جاتے ہیں اور ایسے ہی خاموش ہو جاتا ہے جس طرح جدا ہوئی ماں بچے سے گلے لگاتی ہے، سینے سے سینہ لگا لیتی ہے، تو جس طرح معصوم بچہ خاموش ہو جاتا ہے ویسے ہی وہ درخت بھی خاموش، وہ تنا خاموش ہو گیا. تو پھر آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خطبہ شروع کیا. سبحان اللہ. ایک تنا ہے، اسے زبان نہیں ہے، وہ ایک تو درخت ہے، درخت کا تنا ہے، وہ ایسی ذات ہے، وہ ایسی چیز ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے. انسان تو انسان، پتھر، درخت، حجر، شجر، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کچھ خلاصہ اوپر سے میں نے آپ کے سامنے رکھا. چند باتیں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کیا پیغام ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے نبی کی سیرت سے، مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کافی وقت نہیں ہے ہمارے پاس. سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلا میسج یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن، سکون، محبت کا پیغام دیا ہے، امن کا، محبت کا پیغام دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن کے علمبردار تھے، محبت کے پیغمبر تھے، لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے والے، اور لوگوں سے یہ کہتے اللہ جو تمہارے سینے میں دل دیا ہے وہ صرف دھڑکانے کے لیے نہیں بلکہ اس کے اندر لوگوں کی محبت بساؤ، لوگوں سے پیار کرو، وہ دل میں تمہاری لوگوں کی محبت ہو، اللہ کی محبت ہو، رسول کی محبت ہو، رشتہ داروں کی محبت ہو. ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرو، انسانیت کا پیغام دینے کے لیے آئے. اس دل میں نفرت کو نہ بساؤ، اس دل میں بغض و حسد نہ رکھو، اس دل کو گندگی جمع کرنے کے لیے نہیں، محبت جیسی پیاری چیز تمہیں اس میں سجانے کے لیے دی گئی ہے. یہ تمہارا دل دھڑکے تو محبت سے دھڑکنے والا ہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے.
اللہ کے نبی جس دور میں آئے, جس زمانے میں آئے, مورخین کہتے ہیں کہ وہ زمانہ نفرتوں کا زمانہ تھا, وہ زمانہ لڑائی جھگڑے کا زمانہ تھا, جنگجو کا زمانہ تھا. بات بات پہ لڑائی, بات بات پہ جھگڑا, بات بات پہ فساد ہوا کرتی تھی. صرف عرب کی قوم والوں کو, عرب کے لوگوں کو صرف لڑنے کے لیے, جنگ کرنے کے لیے بہانہ چاہیے. عرب کے لوگوں کو لڑنے کے لیے بہانہ کافی تھا. مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مورخین لکھتے ہیں کہ دو ساتھی تھے, وہ اپنے گھوڑے پہ سوار, یہ اپنے گھوڑے پہ سوار, دونوں ایک سفر پہ نکلے ہوئے ہیں. دونوں بڑی دوستی میں ہیں, بڑی گہری گفتگو میں ہیں, اچھی میٹھی دوستی, الفت و محبت کی گفتگو کرتے ہوئے سفر میں جا رہے ہیں. جاتے جاتے ایک ایسا تنگ راستہ آ جاتا ہے, ایسا مشکل تنگ راستہ آ جاتا ہے جس میں سے گزرا تو صرف ایک گھوڑا گزرے گا, دوسرا گھوڑے کو بعد میں گزرنا ہوگا. بس اتنا تنگ راستہ تھا. بس پہلے گھوڑے والے نے کہا کہ پہلے میں جاؤں گا, دوسرے نے کہا کہ نہیں پہلے میں جاؤں گا, پھر اس نے کہا کہ نہیں میں جاؤں گا. اسی تو میں لڑائی جھگڑا ہو گیا, اور یہاں تک کہ اس نے اپنے قبیلے کو بلایا, اس نے اپنے قبیلے کو بلایا, اور یہاں تک کہ پورے قبیلے لڑ جھگڑ پڑے, جنگ ہو گئی ان کے درمیان. اللہ اکبر. سبب کیا ہے؟ گھوڑا پہلا میرا جائے گا, گھوڑا پہلا میرا جائے گا. سب اتنے چھوٹے سے معمولی چیز پہ خاندان خاندان جنگ کیا کرتے تھے. اور عرب کا حال تو یہ تھا, صرف جنگ ہی نہیں بلکہ ان کی زندگیاں, ان کے جنگیں سال ہا سال چلتی تھی. ایک تاریخی روایت میں 40 سال تک جنگ چلی, 40 سال تک جنگ چلی. ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ بس سبب اتنا ہے کہ گھڑ سواری کا ریسنگ کا مقابلہ تھا, گھوڑوں کے ریس کا مقابلہ تھا. اس میں سے ایک گھوڑا فرسٹ آ گیا, اس میں سے ایک گھوڑا فرسٹ آ گیا. جو دوسرا نمبر پہ گھوڑا آیا, اس نے کیا کیا, جا کر پہلے گھوڑے کو قتل کر دیا, مار دیا, جس کی وجہ سے یہ جنگ چھڑی. ایک گھوڑے کی وجہ سے اتنی لمبی جنگ چھڑ گئی, خاندان خاندان, قبیلے قبیلے تباہ ہو گئے. 40 سال تک جنگ جاری رہی. عرب کی قوم ایسی ہے, لڑائی جھگڑا کرنے والی, فتنہ فساد برپا کرنے والی, ہر جگہ امن و سکون کو غارت کرنے والی, لوگوں کا خون پینے والی, ہمیشہ لڑائی جھگڑے جنگ میں رہنے والی. ایسے معاشرے میں, ایسی جگہ پر, ایسے ماحول میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ قلیل سی مدت میں ایسی لوگوں کے اندر محبت الفت ڈال دی, ایسا پیار ان کے اندر گھل کر پلا دیا کہ وہ آپس میں جیسے دشمن تھے ویسے دوست ہو گئے, وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے. جو پکی دشمنی میں تھے وہ پکی دوستی میں بدل گئی, ان کی یاری میں بدل گئی, وہ جگری دوست بن گئے. ایسے لگتا تھا کہ کبھی وہ زندگی میں دشمن ہوئے ہی نہیں. اتنی محبت آ گئی. جب اسلام آیا, پیارے نبی کی سیرت ان کے سامنے آئی, اللہ تعالیٰ نے کہا اذکروا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا واذکروا نعمت اللہ علیکم. یاد کرو اس اللہ کی نعمت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمن دلوں کے اندر محبت ڈال کر آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. آج ہمارا معاشرہ بھائی بھائی سے لڑ رہا, بھائی بھائی کو جھگڑ رہا ہے, بھائی بھائی خون کا پیسہ بنا ہوا ہے, بھائی بھائی کے لیے کیس کرتا ہے, خاندان خاندان, قبیلے قبیلے لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں. آج ہماری دشمنیاں کسی غیر سے نہیں, آج ہماری نفرتیں کسی اور سے نہیں, آج ہماری دشمنیاں نفرتیں کی آگ میں جو جل رہے ہیں, ہمارے دل میں جو نفرتوں کی آگ جو جل رہی ہے وہ ہمارے بھائی کے حق میں ہے, وہ ہماری بہن کے حق میں ہے, وہ ہمارے باپ کے حق میں ہے, وہ ہماری ماں کے حق میں ہے. خود خون خون سے لڑ رہا ہے, خون خون سے نفرت کر رہا ہے. یہی زمانے جاہلیت پھر آ رہی ہے. لوگوں, سیرت نبی کا پیغام حاصل کرو, سیرت نبی سے پیار و محبت و الفت کا سبق سیکھنے کی کوشش کرو. یہ اللہ کے نبی کی سیرت سے پہلا پیغام رہا. دوسرا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو لینے کے لیے نہیں, دینے کے لیے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لینے کے لیے نہیں,
دینے کے لیے آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ انسان کو حق کی نعمت عطا کی، ہدایت کی نعمت عطا کی، حق و باطل میں سمجھنے کی تمیز عطا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کا قرینہ سمجھ بوجھ عطا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اخلاق کی دولت سے نوازا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم و فنون ہمیں عطا کیے ہیں. یہ جو سائنس کے نام پہ آج دنیا راج کرتی ہے، یہ سائنس کے نام پہ آج دنیا ترقی پہ فخر کرتی ہے، اس سائنس کا راستہ کس نے بتایا؟ اس سائنس کی ترقی کا راستہ کس نے بتایا؟ یہ ساری سائنس کی ترقی کو مسلمانوں نے بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سینکڑوں سائنس کے حوالے سے بات کیا، سینکڑوں آیتیں گواہی دیتی ہیں کہ سائنس آج جو سالہ سال تحقیق کر رہی ہے، اگر سائنسدان ایک مرتبہ قرآن پڑھ لے تو پہلے مرتبے پر ہی نتیجے پر پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اتنا سائنس کا راستہ بتانے والی، سائنس کے مجدد، سائنس کو جنم دینے والے مسلمان ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمان سائنس کے میدان میں پیچھے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں پہ جب بغداد پہ حملہ ہوا، تاتاریوں نے حملہ کیا، تو مسلمانوں کی جو بڑی بڑی کتابیں تھیں وہ سب یورپ والوں نے چھین کر، چورا کر لے کر چلے گئے اور لے جا کر اپنے لوگوں کے نام سے موسوم کرنے لگے. جو سچے حقیقت پسند لوگ ہیں، مؤرخ ہیں، سچا حق پسند انسان ہیں، وہ آج بھی گواہی دیتے ہیں یہ تمام چیزوں کے موجد، ان تمام چیزوں کا راستہ دکھانے والے مسلمان ہیں. حاضرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ترقی کیسے کرنا ہے، یہ دنیا سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلمان کو آ کر دیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کیا لے کر گئے؟ اس دنیا سے کیا لے کر گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایام کا آخری دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن، آخری رات ایسی گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو روشن کرنے کے لیے چراغ میں تیل نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری رات ہے، گزارنے کے لیے چراغ میں تیل نہیں، پڑوسیوں سے تیل میں لیتی ہوں تاکہ میری چراغ میں روشن ہو جائے، میرے گھر میں کچھ اجالا ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں راشن کہاں ہے؟ راشن نہیں تھا. ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ گروی رکھ کر، اپنی زرہ کو گروی رکھ کر ایک یہودی سے راشن لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو گزارا کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حالات ہیں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتی تھی، اس وحی نے بار بار یہ حکم دیا، بار بار اجازت طلب کی، اے اللہ کے نبی آپ حکم کیجئے، اس احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونا بنا دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے اس پہاڑ کو سونا بنانے کی ضرورت نہیں، مجھے اتنے پہاڑ کو سونا بنانے کی ضرورت نہیں. ایک روایت میں بات ہے، صحیح مسلم کی روایت میں، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. احد پہاڑ کو دیکھ کر فرماتے ہیں اے ابو ذر یاد رکھو، اگر اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو سونا بنا کر مجھے دے بھی دیا، میں 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہیں رکھوں گا، سارا اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں گا. اس احد پہاڑ کو سونا جو بن کے آئے گا 3 دن سے پہلے میں خرچ کر دوں گا. ہاں اگر مجھے معلوم ہو کہ میرا کوئی صحابی قرضدار ہے اور وہ کہیں باہر گیا ہے تو میں اس کے لیے کچھ اٹھا کے رکھوں گا تاکہ آ کے وہ مجھ کے میرے پاس سے لے کر قرضہ ادا کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو لگایا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے کچھ لے کر نہیں گئے، سب کچھ لٹا کے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جبرائیل آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے آپ ملک الرسول بننا چاہتے ہیں یا عبد الرسول بننا چاہتے ہیں، بادشاہ اور رسول بننا چاہتے ہیں، ایک عام انسان اور رسول بننا چاہتے ہیں، کون سا آپشن چنیں گے؟ بادشاہ اور رسول کا یا عام انسان اور رسول کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا مشورہ حضرت جبرائیل سے پوچھا، بتاؤ جبرائیل تم کیا چاہتے ہو، تم کیا کرو گے میرے حق میں پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ تواضع کو اختیار کرو. اللہ کے نبی تواضع کو اختیار کرو تو اللہ کے نبی نے کہا میں عبد الرسول بننا چاہتا ہوں،
عام انسان اور رسول بننا چاہتا ہوں، بادشاہ اور رسول نہیں بننا چاہتا، عام آدمی بن کر زندگی گزاروں گا، رسول کی حیثیت سے رہوں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، سادی سیدھی زندگی۔ دنیا میں کچھ لے کر اللہ کے نبی دنیا میں لٹا کر گئے، دنیا سے کچھ لینے کے لیے نہیں آئے، دنیا سے کچھ حاصل نہیں کیا، جو کچھ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں لٹا کے گئے ہیں۔ اسی طرح حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسرا پیغام یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ کیسے ہم دنیا کو استعمال کریں۔ دنیا میں رہتے ہو تو دنیا کیسے برتیں، دنیا کیسے استعمال کریں۔ دنیا استعمال کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے۔ دنیا تمہارے ہاتھ میں رہے کوئی بات نہیں، دنیا تمہارے ہاتھ میں رہے، مٹھی میں رہے کوئی بات نہیں، یہی دنیا، یہی دولت، یہی مال تمہارے دل میں آ جائے مسئلہ بن جاتی ہے۔ دنیا تمہیں کبھی وفا نہیں کرے گی، دنیا تمہیں دھوکہ دے گی، تمہارے ساتھ غداری کرے گی۔ اور ہم نے دیکھا بھی ہے دنیا لوگوں کے ساتھ کیسے بے وفائی کرتی ہے، دنیا کیسے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، دنیا کیسے ہمیں دھوکہ دی ہے، یہ سب میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ واقعہ بھول گئے، وہ زمانہ بھول گئے۔ کووڈ-19 کا زمانہ تھا، کووڈ کا زمانہ ہے، چھوٹی قیامت نظر آ رہی تھی، ہر طرف لاشیں نظر آ رہی تھی، اڑوس میں پڑوس میں موت کی خبریں آ رہی ہے، سامنے سے پیچھے سے موت کی خبر آ رہی ہے، اور ایسی موت تھی، بھیانک موت تھی، کوئی مردے کو ہاتھ لگانے والا نہیں، کوئی چھونے والا نہیں، اسے لے جا کر دفنانے والا نہیں، اسے لے جا کر شمشان میں لگانے والا نہیں۔ ایسی بھیانک موت تھی، ایسا نظر آ رہا تھا کہ پوری دنیا میں قیامت قائم ہو چکی ہے۔ کتنے بڑے بڑے امیر لوگ بھی چلے گئے، غریب لوگ بھی چلے گئے، بنگلے والے بھی چلے گئے، محلات والے بھی چلے گئے، آستی اور جائیداد والے بھی چلے گئے، کسی کو دنیا نے وفا نہیں کیا۔ لمحے بھر میں تڑپا کے ڈرا کے موت لے کر نکل پڑی۔ موت نے یہ بتایا میں دنیا سے دل لگانے والوں سے وفا نہیں کرتی، دنیا میں اگر محبت لگ گئی تمہاری، تمہارے سامنے موت بن کے کھڑے ہو جاؤں گی، تم دنیا سے محبت لگا کے کھڑے ہو جاؤ گے، میں تمہارے سامنے صدمہ بن کے آ جاؤں گی۔ یہ موت ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا بے وفائی کرتی ہے، غداری کرتی ہے، اس سے ہوشیار رہو۔ حاضرین، یہ قیامت کا، یہ کووڈ کا منظر ہمیں سکھایا ہے، دنیا ہمارے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے ہیں، اللہ کے نبی کے گال پر حسیر کے نشانات ہیں، اللہ کے نبی کے گال پر حسیر کے نشانات ہیں۔ عمر بن خطاب اللہ کے نبی کو دیکھ کر زاروں قطار رونے لگتے ہیں، آنسو بہانے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عمر بن خطاب کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی وہ قیصر و کسریٰ کے لوگ ہیں، وہ بادشاہ ہیں، دنیا میں آرام کر رہے ہیں، مست مگن میں اپنے مال دولت میں، عیش و عشرت میں، اور آپ تو ساری انسانیت کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور آپ کو سونے کے لیے ٹھیک سے تکیہ بھی میسر نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا مالی ومت دنیا، مالی ومت دنیا، اے عمر دنیا سے میرا کیا لینا دینا، دنیا سے میرا کیا تعلق ہے؟ میں تو ایک انسان مسافر کی طرح ہوں، جس طرح مسافر تھک کر ایک درخت کے کنارے کچھ آرام کر کے نکل پڑتا ہے، ویسے ہی میں اس دنیا سے نکلنے والا ہوں۔ اور پھر تسلی دیتے ہوئے عمر بن خطاب سے کہا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، اے عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ ہمارے لیے آخرت رکھے اور ان کے لیے دنیا رکھے؟ دنیا والے جو دنیا سے دل لگا چکے ہیں انہیں دنیا مل جائے اور ہمیں آخرت مل جائے، کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ یہ فاطمہ کون تھی؟ اللہ کے نبی کا لخت جگر تھی، اللہ کے نبی کے جگر کا ٹکڑا تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاہا
युरीबुनी मा अराबहा, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिस्म का एक हिस्सा है। अगर कोई फातिमा को तकलीफ देता है तो वो मुझे तकलीफ देता है, फातिमा को कोई दुख देता है तो गोया उसने मुझे दुख दिया, फातिमा को कोई रंज होता है तो उसने मुझे रंज दिया, फातिमा पे कोई गम टूट पड़ता है तो वो गम मुझ पे टूट पड़ा है। फातिमा से इतनी बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन फिर भी फातिमा से अल्लाह के नबी ने फरमाया, फातिमा अनक़िदी नफ्सकी मिनन नार, ऐ फातिमा अपने आप को नारे जहन्नम से बचा लो, फातिमा नारे जहन्नम को अपने आप को बचा लो। फ़इन्नी ला उग़नी अन्की मिन अल्लाहि शैआ, याद रखो कल क़यामत के दिन में तुम्हें काम आने वाला नहीं हूं। अल्लाहु अकबर। दुनिया से दिल लगा के न बैठ जा फातिमा, दुनिया में खूब नेकियां कर ले, तेरी जहन्नम से तू बचा ले और तेरी आखिरत तू तैयार कर ले, तेरी जन्नत की तैयारी तू कर ले। मैं तुझे इतना चाहता हूं फिर भी क़यामत के दिन तेरे काम आने वाला नहीं हो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चहेती बेटी से कह रहे हैं, मेरे और आपका अंजाम और मामला क़यामत के दिन क्या होगा हाज़िरीन। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरा पैगाम मिलता है कि दुनिया में रहना हो तो दुनिया को बरतना सीखो, दुनिया में कैसे रहना है जीना सलीका सीखो, दुनिया को दिल में जगह न दो, दुनिया में तरक्की करो, कमाओ, सब करो, लेकिन दिल लगाकर न बैठो। और आखिरी मैसेज आपके सामने रखना चाहता हूं, वो सबसे बड़ा पैगाम, सबसे बड़ा मैसेज, सबसे बड़ी चीज ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अखलाक हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक की दौलत से हमें नवाजा है। इस उम्मत की सबसे बड़ी खुसूसियत, इस उम्मत को सबसे बड़ा जो मकाम मिला है वो नबी की अखलाक से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमजोरों से मोहब्बत करना सिखाए, यतीमों से मोहब्बत करना सिखाए, कमजोरों से, मजलूमों से, गरीबों से, फकीरों से, यतीमों से मोहब्बत करना सिखाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अमीर से तो सारे मोहब्बत करते हैं, अमीर से तो सारे मोहब्बत करते हैं, ये मत समझो अमीर हो मोहब्बत कर रहे हैं, वो तुमसे नहीं तुम्हारी दौलत से मोहब्बत कर रहे हैं, तुम्हारी दौलत से, तुम्हारे पैसों से मोहब्बत कर रहे हैं। इंसान बुलंद होता है अखलाक से, इंसान नहीं बनता उसके पैसों से, इंसान बनता नहीं उसकी दौलत से, इंसान खूबसूरत हसीन जमील होने से वो इंसान नहीं बनता। इंसान बनता है अखलाक से, इंसान बनता है कैरेक्टर से, इंसान बनता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, उसे इंसान कहा जाता है। अगर कोई इंसान बदअखलाक इंसान को इंसान कहा जाए, इंसानियत की तौहीन है। जो अरब के मुआशरे में गुलामों पर जानवरों की तरह सुलूक करते थे, जिस तरह जानवर मार्केट में बेचे जाते हैं उस तरह पहले इंसान बेचे जाते थे। जिस तरह जानवरों के साथ सुलूक होता है वैसे पहले गुलामों पे सुलूक होता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुलाम पर जो जुल्म होता था उसे रोकते हुए कहा, एक मर्तबा अबू मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने गुलाम की गलती पे गुलाम को मार रहे थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से इशारा किया, या अबा मसूद, अरे अबू मसूद होशियार हो जाओ। पीछे पलट कर देखते कौन है, देखते क्या है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। चेहरा अल्लाह के नबी का बदला हुआ है, देखकर कोड़ा छोड़ देते हैं और फरमाते हैं अल्लाह के नबी, अरे अबू मसूद याद रखो, जितना इस गुलाम पे तुम्हारा हक है, इख्तियार है, उससे भी ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन का तुम पर इख्तियार है। क्या करोगे? अल्लाह से डरो। इतना कहना था। अबू मसूद ने कहा, अल्लाह के नबी, मेरे गुलाम को जो आज मारा हूं यही आखिरी है, इसके बाद कभी मैं गुलाम को नहीं मारूंगा। इतना कहने के बाद तसल्ली नहीं हुई। कुछ देर गुजरी थी कि अल्लाह के नबी से कहने लगे, अल्लाह के नबी आप गवाह रहो, आप गवाह रहो, इसी वक्त मैं इस गुलाम को अभी आजाद कर देता हूं, मैं इसे गुलामी से नजात दे देता हूं, आजाद करता हूं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अच्छा किया अबू मसूद, वरना तुम इसके बदले जहन्नम की आग में तुम्हें जलना पड़ता था, तुमने आजाद करके तुम नारे जहन्नम से बच गए हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी वसीयत, आखिरी नसीहत, इंतकाल होते हुए जो आखिरी नसीहत की, उसमें भी गरीब लोगों का ख्याल करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अस्सलात 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 वमा मलकत ऐमानुकुम, लोगों नमाज पढ़ो, लोगों नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो और अपने मातहतीन के साथ, अपने गुलामों के साथ
نوکروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کچھ پیغام ہے, میں نے آپ کے سامنے رکھے. وقت نہ کافی ہے ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بہت بولا جا سکتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جس نبی کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے ہیں اس کی زندگی کو ایک مرتبہ پڑھنے, ایک مرتبہ کم سے کم سننے, اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب تک جیے سیرت نبوی کی روشنی میں جینے اور ان کی روشنی میں انتقال ہونے کی توفیق نصیب فرما. توحید کی حالت میں جینے اور توحید کی حالت میں انتقال ہونے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم و ملک بر رحیم رب العالمین.